بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ایج آف ڈیسیونگ فلاسفیز، مغالطہ آمیز فلسفوں کا دور۔ حدیث میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ قیامت سے پہلے جو زمانہ ہوگا اس میں بہت سے بگاڑ آئیں گے، ایک کے بعد ایک، لیکن ایک بگاڑ بہت ہی بڑا جو ہوگا، سب سے بڑا بگاڑ، یعنی پوری ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا بگاڑ، وہ ہوگا فتنہ دہیمہ۔ تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ ثم تکون فتنۃ الدہیمہ لا تدع احدا من هذه الامہ الا لطمتہ لطمۃ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فتنہ ہوگا، فتنہ مینس ٹرائل، آزمائش، دہیمہ کے معنی ہوتے ہیں ڈارکنیس۔ تو یہ فتنہ جو ہوگا وہ یہ ایج آف ٹوٹل ڈارکنیس ہوگا، ایج آف ٹوٹل ڈارکنیس۔ تو یہ فرمایا کہ ہر ایک پر اس کی زد پڑے گی۔ یہ جو فتنہ ہوگا اٹ ول ہٹ آل وداؤٹ اینی ایکسیپشن، اٹ ول ہٹ ایوری ون وداؤٹ اینی ایکسیپشن۔ تو یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے، اسی پر اس وقت مجھے کچھ کہنا ہے۔ تو دیکھیے، فتنہ دہیمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سے مراد ہے ٹوٹل ڈارکنیس کا زمانہ۔ یہ ڈارکنیس اتنا بڑھا ہوا ہوگا کہ سب کو وہ اپنی زد میں لے لے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ یہاں تک کہ یہاں جو فرمایا کہ امت کا مطلب یہ ہے کہ امت جس کے پاس سچائی ہے وہ بھی اس میں ایکسیپشن نہیں ہوگی۔ اٹ ول ہارٹ انکلوڈنگ امہ اسلامیہ، اٹ ول ہٹ انکلوڈنگ امہ اسلامیہ، یعنی یہ فتنہ جو آئے گا یہ سب کو اندھیرے میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ جن کے پاس سچائی ہے وہ بھی اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی بات کہی گئی حدیث میں، اس پر ہمیں سوچنا ہے۔ تو جہاں تک میں نے سمجھا ہے اس سے مراد ہے ایج آف ڈیسیونگ فلاسفیز۔ دیکھیے، ہر زمانے میں لوگ مغالطہ دیتے رہے ہیں، ڈیسیو کرتے رہے ہیں۔ ڈیسیو کرنے کا زمانہ کبھی ایسا نہیں کہ نہ رہا ہو، لیکن بعد کے زمانے میں جو آئے گا مغالطہ، وہ ایک اور ہی اس کا بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو اسی کو میں نے کہا کہ وہ فلسفائز وے میں آئے گا۔ اب تک جو فتنے تھے، جو مغالطے تھے، وہ سادہ ڈھنگ کے تھے۔ اب جو آئیں گے وہ بہت ہی فلسفائز وے میں ہوں گے، اس لیے اس کو انالیسس نہیں کر پائے گا آدمی، انالیسس نہیں کر پائے گا۔ جیسے کہ ایک مثال میں دوں کہ اب سے 3,500 سال پہلے ایجپٹ میں، یعنی مصر میں حضرت موسیٰ آئے۔ اس وقت وہاں پر فرعون کا راج تھا، اس کو فیرو کہا جاتا ہے، فیرو۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، اس نے معجزہ مانگا تو آپ نے معجزہ دکھایا، یعنی آپ کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی۔
تو موسیٰ کا معجزہ جب اس نے دیکھا تو فرعون کیا کہتا ہے اپنے درباریوں سے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ موسیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور یہاں قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اب غور کیجئے کہ یہ ایک دھاندلی کی بات تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو کہ میں لے کر جاؤں، ارسل معی بنی اسرائیل۔ اس نے الٹی بات کہی دی درباریوں کو بھڑکانے کے لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اس ملک سے نکال دیں۔ تو یہ تھا سادہ قسم کا مغالطہ، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی فلاسفی نہیں تھی۔ تو اس طرح کے مغالطے ہمیشہ لوگ دیتے رہے ہیں، ڈسیو کرتے رہے ہیں لوگوں کو ہمیشہ۔ لیکن یہ جو زمانہ ہے، جو سائنٹیفک زمانہ ہے، جو ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، جو سویلائزیشن کا زمانہ ہے، اس میں ایسا ہونے والا تھا کہ فلسفائزڈ وے میں لوگ ڈسیو کرنے لگے لوگوں کو، ایک پوری آئیڈیالوجی پیش کریں، ایک پوری فلاسفی پیش کریں کہ آدمی سوچ نہ پائے، آدمی اسے پھنس کر رہ جائے۔ تو یہ ہے وہ زمانہ۔ اس فطر دہما کے بارے میں بہت برسوں سوچتا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ علامت کے طور پر، سمبل کے طور پر میں 4 پرسنالٹی کو میں نے لیا ہے۔ اس میں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ شامل ہیں اس میں، لیکن اگر یہ بتانا ہو کہ تو 4 فتنے اور ان کے 4 علامتی نام میں کہوں گا کہ ہیں۔ تو دیکھیے، ایک ہے ڈارون۔ ڈارون جس کی ڈیتھ، یہ برٹش سائنٹسٹ تھا، نیچرلسٹ تھا برٹش، ڈارون، چارلس ڈارون۔ اس کی ڈیتھ ہوئی 1882 میں، 1882 میں۔ دوسرا تھا جرمنی کا کارل مارکس، اس کی ڈیتھ ہوئی 1883 میں، یعنی 1883 میں۔ تیسرا نام میرے نزدیک ہے سگمنڈ فرائڈ کا، یہ بھی جرمنی کا تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی 1939 میں۔ اور مسلم اسلام کی غلط تعبیر دینے کے معاملے میں میرے نزدیک جو نام ہے وہ ابوالعلا مودودی کا ہے، جن کی ڈیتھ ہوئی ہے 1979 میں۔ یہ 4 آدمی ہیں جنہوں نے کہ اس ایج کو، جس کو میں ڈسیونگ ایج کہہ رہا ہوں، ایج آف ڈسیونگ فلاسفی کو پیش کیا۔ اگرچہ اس میں فرق ہے، یعنی ڈارون، مارکس اور فرائڈ نے اپنی جو تھیوری پیش کی تو اس کے لیے بہت ہی اسکالرشپ تھی اس کے پیچھے، یعنی بہت ہی زیادہ گہرے انداز میں انہوں نے اس کو فلسفائز کیا۔ لیکن ابوالعلا مودودی ایسا نہیں کر سکے، وہ اتنے بڑے اسکالر نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کا جو مائنڈ تھا اس زمانے میں، تو اس کی وجہ سے بہت ایکسیپٹنس مل گیا ان کو۔ اور ایک ان کو ساتھی مل گئے عرب میں، جن کا نام تھا سید قطب۔ تو ڈارون، یہ تو ابوالعلا مودودی اور سید قطب، 2 آدمیوں کی وجہ سے یہ اس زمانے میں جو پھیلا ہے اسلامک ایکسٹریمزم، جو بڑھتے بڑھتے وائلنس تک پہنچ گیا ہے، یہ دونوں آدمی اس کے بیسیکلی آئیڈیالوجیکلی یہ دونوں رسپانسبل ہیں، دونوں آدمی۔ تو یہ دونوں آدمی اگرچہ اسکالرشپ کے اعتبار سے اتنے بڑے نہیں تھے جیسا کہ فرائڈ اور مارکس اور ڈارون کا معاملہ ہے، لیکن سچویشن ان کے لیے موافق تھی، اس لیے ان کو بھی پاپولرٹی مل گئی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیسے کیسے ہوا۔ ڈارون کو لیجیے سب سے پہلے آپ۔ ڈارون نے کیا کیا؟ ڈارون نے ایک لمبا سفر کیا تھا سمندروں کے کنارے، اور مختلف قسم کے جو زندگی کے نمونے ہیں اس کو دیکھا، تو اس نے ایک تھیوری بنائی جس کو کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن، یا بایولوجیکل ایولیوشن، یا آرگینک ایولیوشن۔ یعنی اس نے یہ دکھایا کہ لائف جو ہے، اس کی 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب نام ہے اوریجن آف اسپیشیز،
دوسری کتاب کا نام ہے ڈسینٹ آف مین. تو اس نے یہ دکھایا کہ لائف جو ہے ایک جو شروع میں لائف ایک بنی جو شاید امیبا ہوگی وہ، پھر اس سے ایولیوشنری پروسیس ایک چلا جس کو نام دیا اس نے نیچرل سلیکشن کا. اس سے ساری زندگیاں بن گئی. یعنی امیبا سے لے کر انسان تک سب جو ہے ایک نیچرل پروسیس کے تحت بنا ہے. اس میں کسی کریٹر کا، کسی خدا کا دخل نہیں ہے. تو اپنی کتاب میں وہ گاڈ کا نام لیتا ہے ڈارون، لیکن گاڈ کا نام ایک سمجھے کہ ایک اوریجنیٹر کے طور پر، ایک پرائم موور کے طور پر، یا لائف کا پہلا فارم جو ہے وہ کریٹ کرنے کے طور پر، بس اس کے بعد خدا کا کوئی دخل نہیں. تو یہاں سے وہاں تک نیچرل پروسیس چلا، نیچرل سلیکشن کے ذریعے سے سب کچھ ہوتا چلا گیا. یہ اتنا زیادہ یعنی اسٹیبڈ ہے یہ تھیوری، لیکن ساری دنیا میں چھا گئی، وہ ساری دنیا میں چھا گئی. بہت آخری حد تک اسٹیبڈ تھیوری ہے، اس کا کوئی پروف، سائنٹیفک پروف نہیں ہے، لیکن چھا گئی. اب دیکھیے کہ کیسے کیسے نادانی کی باتیں کی ہیں لوگوں نے، جیسے انسان کیسے بنا. تو میں ایک زمانے میں بہت کئی برس تک اس کی اسٹڈی کی تھی، ڈارونزم کی یا ایولیوشن تھیوری کی. تو اس زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ انڈیا میں صرف ایک ہی میوزیم ہے جس کو کہتے ہیں نیچرل ہسٹری میوزیم، وہ ہے چندی گڑھ میں. اس وقت پورے انڈیا میں ایک ہی تھا نیچرل ہسٹری میوزیم. اب شاید اور بھی ہوں. تو میں وہاں گیا باقاعدہ، وہاں ٹھہرا میں اور سب دیکھا میں نے اس کو. تو میں نے بکس سے اسٹڈی بھی کی اور اسی کے ساتھ جا کر کے وہ میوزیم کو بھی دیکھا. اب وہاں پر بتاتا ہوں کیا قصہ تھا. ایک جگہ وہاں پر تھا کہ ایک گھوڑے کو کھڑا کر رکھا تھا انہوں نے. دو ڈھانچے تھے، ایک انسان کا ڈھانچہ سیدھا کھڑا ہوا تھا، ایک گھوڑے کا تھا جو پچھلے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا، اس کے اوپر کے جو پاؤں لٹک رہے تھے ہاتھ کے طریقے سے، پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہوا تھا. اس کو ایسی ایک فریم بنا کر اس کو کھڑا کر دیا گیا تھا. دکھایا گیا تھا کہ یہ گھوڑا جو ہے وہی انسان بن گیا ہے، گھوڑا جو ہے انسان بن گیا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ سب جانور جو ہیں کوڈرپل ہیں، چوپائے ہیں، یعنی 4 لیگ سے چلتے ہیں. تو ہوتے 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 ایک ڈیولپمنٹ ہوا کہ پچھلے 2 پیروں سے کھڑا ہونے لگا حیوان. کھڑا ہوتے 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 پھر انسان بن گیا. تو اس کی ایک بہت ہی دلچسپ وہ ہے، یعنی کتابوں میں آیا، ابھی پیپر میں بھی آیا وہ، یعنی جون 15 کے پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انگلش پیپر ہیں جون 15 کے. تو اس میں بتاتے ہیں وہ کہ انسان کے جو پیچھے بیک کی ہڈی جو ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ ولنریبلٹی ہے. آج کل یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی ذرا سا کچھ الٹا ہو جائے، کچھ دب جائے تو پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جاتی ہے. تو ریڑھ کی ہڈی کو مانا جاتا ہے بہت ہی ولنریبل. تو ولنریبل کیوں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ولنریبلٹی آف لوور بیک از ڈیو ٹو ایولیوشنری اڈیپٹیشن. یعنی ولنریبلٹی آف لوور بیک از ڈیو ٹو ایولیوشنری اڈیپٹیشن. یعنی جب حیوان جو ہے انیمل 2 پاؤں پر کھڑا ہو گیا، پیچھے کے پاؤں پر، تو جب 4 پاؤں پر چل رہا تھا تو وہ تو ولنریبل نہیں تھا وہ، لیکن جب کھڑا ہو گیا تو سارا بوجھ آ گیا پیٹھ کے اوپر، تو وہ پیٹھ جو ہے ولنریبل ہو گئی اور بہت جلد وہ اس میں کوئی وہ ہو جاتا ہے، کوئی گڑبڑ ہو جاتا ہے، کوئی خرابی آ جاتی ہے. یہ بالکل احمقانہ بات ہے. دیکھیے پیٹھ کے جو لوور بیک کے جو آج کل کیسز آ رہے ہیں بہت زیادہ، وہ سب آج کل آ رہے ہیں 20-25 سال کے اندر. اس سے پہلے ہزاروں سال تک یہ سب کیس نہیں ہوا کرتے تھے. کتنی بڑی فیلیسی ہے یہ فیلیسی. میرے بچپن میں کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ بیک کا پرابلم آج کل آتا ہے. تو کیوں ہے یہ ایولیوشن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کمفرٹ کلچر کی وجہ سے ہے. کمفرٹ کلچر جب سے یہ آیا ہے، یہ ٹچ بٹن کلچر،
یا پش بٹن کلچر. پہلے آیا تھا پش بٹن کلچر کہ اس کو دباؤ تو کچھ ہوگا. پھر آپ تو چھونے سے ہوتا ہے. اب آپ ایک آٹومیٹک کار میں بیٹھیں تو صرف آپ کو چھونا کافی ہے, کچھ ہاتھ کو کچھ ہلانا نہیں ہے. میں نوجوانی کی عمر میں ٹائپ کرتا تھا, وہ جو پہلے زمانے کا مینول ٹائپ رائٹر ہوتا تھا, اس میں انگلی کو مارنا پڑتا تھا, تو انگلیوں کی اچھی خاصی ایکسرسائز ہوتی تھی. اب جو کمپیوٹر ہوتا ہے تو آپ صرف چھوتے ہیں اور ٹائپ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ہے کمفرٹ کلچر, یعنی کہیں بھی آپ کو ہاتھ کو پاؤں کو ہلانا نہیں پڑتا. تو پہلے جو زندگی تھی پہلے, وہ ہر وقت ورزش ہوتی رہتی تھی, ہر وقت ایکسرسائز ہوتی رہتی تھی, گھر میں, باہر, کھیتی میں, کہیں بھی ہاتھ چلتا تھا, پاؤں چلتا تھا, ہر وقت ورزش, ہر وقت ورزش. تو اصل چیز ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہے, نہ کہ ایولیوشن کی وجہ سے. کمفرٹ کلچر نے بیک پرابلم پیدا کر رکھا ہے. آج کل کیا ہے, آدمی کچھ کرتے ہی نہیں, صرف بیٹھا ہوا ہے اور بٹن کو چھو رہا ہے اور سب کچھ ہوا چلا جا رہا ہے. آپ ایروپلین بھی اڑاتے ہیں تو اس میں کچھ آپ کو کرنا نہیں پڑتا, صرف بٹن کو چھونا پڑتا ہے. کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کچھ کرنا نہیں پڑتا, آپ کو کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, ایک دم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں دیر تک. تو جو چیز آئی ہے کمفرٹ کلچر کی وجہ سے, اس کو ایٹریبیوٹ کر دیا انہوں نے ایولیوشنری اڈیپٹیشن کی وجہ سے. یہ ایک بناوٹی ورڈ ہے. دیر از نتھنگ ایز ایولیوشنری اڈیپٹیشن. اس کا کوئی بھی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا دیکھیے, بہت بڑا نقصان. نقصان یہ ہوا کہ گاڈ آل مائٹی, جو ہمارا کریٹر ہے, ہمارا سسٹینر ہے, جو ہم کو سب کچھ دے رہا ہے, اس سے ہم کٹ گئے. اب صرف اس کا درجہ کیا ہوگا, اوریجنیٹر کا. فرسٹ فارم آف لائف بنایا اس نے, اس کے بعد سب کچھ نیچر سے ہو رہا ہے. تو دعا کس لیے کریں گے آپ, عبادت آپ کس لیے کریں گے آپ, خدا سے کیوں مانگیں گے, خدا سے محبت کیوں کریں گے آپ, خدا سے ڈریں گے کیوں آپ, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت کیا پیش آئے گی آپ کو. سب کچھ جو ہے ایلیمنیٹ ہو گیا. تو ڈارون نے جو تھیوری دی, وہ بظاہر تو ایک نئی تھیوری تھی, لیکن وہ بہت ہی فیٹل تھی, فیٹل, کہ پورا کلچر بدل کر رکھ دیا اس نے. اس لیے آپ دیکھیے آج کل کے زمانے میں کوئی ڈرتا ہے خدا سے, نہ کسی کو خدا سے ڈر ہے, نہ محبت ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہ سچی دعا ہے, نہ سچی عبادت ہے. سب کچھ تو نیچرل پروسیس ہوا چلا جا رہا ہے. تو جس کو کہتے ہیں عربی میں صلۃ العبد بربہ, بندے کا تعلق اپنے رب سے, وہ سب ختم ہو گیا. اب تو ایک دور کا ایک کانسیپٹ ہے کہ کبھی بہت بلین سال پہلے خدا نے ایک فرسٹ فارم آف لائف بنا دیا, ایک امیبا بنا دیا, اور اس کے بعد سب کچھ ہوا چلا جا رہا ہے. بہت ہی انوکھے طریقے پر سب کچھ ہوا چلا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر ڈارون نے ایک مثال دی ہے کہ گوٹ جو ہے کیسے زرافہ بن گئی. گوٹ اور زرافہ میں ایک سملرٹی ہے اس کے ڈھانچے میں. تو کیا کہا انہوں نے کہ ایک گوٹ کے 4 بچے پیدا ہوئے. اب 4 بچے میں کسی ایک بچے کی تھوڑی سی یہ نیک جو تھی, گردن تھوڑی سی لمبی تھی. تو چرنے کا زمانہ تھا, وہ چرائی کرتے تھے لوگ. تو نیچے کا چارہ جب ختم ہو گیا اور اوپر کا درختوں کی پتیاں ہی اویلیبل رہیں, تو چھوٹی گردن والے سب مر گئے. اب جو لمبی گردن والا تھا وہ اوپر تک پتی توڑ سکتا تھا. تو دیٹ از نیچرل سلیکشن. تو نیچر نے سلیکٹ کر لیا اس کو جو گردن دیکھی لمبی تھی. اب پھر اس گردن لمبی والے کے پھر اور بچے پیدا ہوئے, 4 یا جتنے بھی. تو اس میں کسی کی گردن تھوڑی سی اور بڑی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ تھوڑا اور اوپر تک وہ کھا سکتا تھا, تو نیچے کے سب مر گئے. تو اس طرح سے جنریشن آفٹر جنریشن سلیکشن ہوتا رہا, یہاں تک کہ زرافہ بن گیا. اب یہ بالکل بیڈنس ہے, احمقانہ بات ہے کہ گوٹ جو ہے زرافہ بن کے اس طریقے سے. یہ تو اسٹوری ٹیلر کی کہانی ہے. پہلے زمانے میں اسٹوری ٹیلر ایسا کیا کرتے تھے, وہی ڈارون نے کیا اور ساری دنیا نے اس کو پال لیا.
کسی سوچا نہیں کہ بھائی اس کا سائنٹیفک پروف کیا ہے. دیر از نو سائنٹیفک پروف ایٹ آل. سارا گیس ورک ہے, گیس ورک. میں نے بہت پڑھا ہے ایولیوشن تھیوری کو. سارا گیس ورک ہے. کوئی ایک بھی, سب کچھ کیا بیس پر ہے, سملرٹی پہ بیس کرتا ہے. سملرٹی یعنی گوٹ کا ڈھانچہ سملر ہے زرافے کے ڈھانچے سے, اس لیے زرافہ جو ہے بن گیا ہے گوٹ سے. بلی کا ڈھانچہ سملر ہے شیر سے, تو بلی جو ہے وہ شیر بن گئی. یہ کیا, یہ تو میڈنس ہے. جب تک آپ دکھائیں نہیں کہ بلی شیر بن رہی ہے, گوٹ زرافہ بن رہی ہے, تب تک یہ گیس رہے گا, یہ اسٹوری رہے گی. یہ تو یہ ڈارون نے یہ کیا اور اس کو نیچرل سلیکشن کا نام دیا. دو ٹرم یوز کرتا ہے وہ, نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دا فٹسٹ. نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دا فٹسٹ. تو ایک خوبصورت, میں مانتا ہوں کہ اس نے بہت ایک بیوٹیفل ٹرم بنایا. اس کا بادشاہ تھا ڈارون, بیوٹیفل ٹرم بنانے کا. لیکن اس ٹرم کے پیچھے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس بار ڈٹ چیک, ڈٹ چیک یوز ہوتا ہے بینک کی اصطلاح میں. اگر آپ ایک چیک لکھیں, اس پہ لکھ دیں کہ 5000 روپی دے دیں کسی کو, اور جب وہ بینک پہ جائے تو وہ کہے کہ بھائی اس میں تو اب صرف 10 روپیہ 100 روپیہ ہے بس, تو وہ ڈٹ چیک, DUD. یعنی جس چیک کے پیچھے بینک میں پیسہ موجود نہ ہو. تو ایسا ہی ہے, یہ بیوٹیفل ورڈس ہیں جس کے لیے کوئی یعنی ریئلٹی میں, ریئل ورلڈ میں اس کا کوئی پروف نہیں ہے. یہ تھا ڈارون کا, یعنی ڈارون کا یہ مغالطہ یا ڈسپشن, جو بھی لفظ بولیے آپ. اب آپ لیجیے مارکس کو, کارل مارکس. کارل مارکس جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1883 میں, یہ جرمنی میں پیدا ہوا. بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا, بہت انٹیلیجنٹ. تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک تھیوری بنائی جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم. اس تھیوری کی اس نے اصل نکالی فورباخ سے اور ہیگل سے. تو تھیوری بنائی, کیا تھیوری تھی؟ اس پر کتاب لکھی اس نے, داس کیپیٹل. تو بہت پڑھا اس نے. لیکن جو اس نے تھیوری پیش کی وہ تو بالکل اسٹوپڈ تھیوری تھی. اس نے بتایا کہ ہسٹری میں ہمیشہ ایک ٹکراؤ رہتا ہے, ٹکراؤ. اور انسان کو بانٹ دیا اس نے ایکسپلائٹر اور ایکسپلائٹڈ میں. کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. ایکسپلائٹرس اور ایکسپلائٹڈ دونوں میں کلیش ہوتا ہے. اس کو اس نے ایک ہیگل سے لے کر کے بہت بیوٹیفل نام دیا, ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم. تو اس نے کہا کہ ہسٹری میں کیا ہوتا ہے, تھیسس, اینٹی تھیسس اور سنتھیسس. یہ ایک پروسیس ہے. جیسے کہ اس زمانے میں اس نے بتایا کہ کیپٹلسٹ پیدا ہوئی ہیں. کیپٹلسٹ جو ہے وہ تھیسس ہے, اس کا اینٹی تھیسس کیا ہے, لیبر کلاس ہے. اب دونوں میں کلیش ہوگا, اس کے بعد سنتھیسس ہوگا, اور پھر وہ بیٹر نظام بن جائے گا. تو یہ ایک پوری ہسٹری میں کوئی ٹکراؤ ہے, ایکسپلائٹرس کا, ایکسپلائٹڈ کا, تھیسس کا, اینٹی تھیسس کا, اور پھر سنتھیسس ہوتا رہتا ہے. تو پوری لائف کو ٹکراؤ کی لائف بنا دیا اس نے. اس نے اتنا اثر ڈالا ہے مارکس نے کہ گالبریتھ نے لکھا تھا, بہت بڑا اسکالر تھا امریکہ کا, مر گیا اب. گالبریتھ نے اس نے کہا کہ ہسٹری میں محمد سے بھی زیادہ اگر کسی نے اثر ڈالا ہسٹری پر تو وہ کارل مارکس ہے. سارے دنیا کو اس نے اس میں اس آپشن میں ڈال دیا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہر طرف ٹکراؤ. میں ایک بار گیا اس ایریا میں جہاں کے بہار اور بنگال کے ایریا میں, جہاں کے کوئلے کی کانیں ہیں, سب کانیں بند پڑی تھیں, سب بند پڑی تھیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو وہاں پر یہ مارکسزم پھیلا ہوا ہے. ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ ماؤزم کیا ہے, وہ مارکسزم کا ایکسٹینشن ہے. تو وہاں پر مزدور اور سرمایہ دار کے جھگڑے میں اسٹرائک اسٹرائک اسٹرائک.
یعنی انڈیا کو کوئلہ باہر سے بنانا پڑا, آسٹریلیا سے منگانا پڑا, کیونکہ ملک کے جو کوئلے تھے وہ اسٹرائک کی وجہ سے وہ کانیں بند پڑی ہوئی تھی. ابھی بھی یہ حالت ہے. تو یہ جو ہوتا ہے اسٹرائک ہوتا ہے, بھارت بند ہوتا ہے, اور آئے دن جو ٹکراؤ ہوتا ہے, ٹکراؤ کی پالیسی چل پڑی ہمارے پاس, یہ سب دین ہے مارکس کا. یہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا یہ ایکسٹینشن ہے. ابھی بھی وہی رول کر رہے ہیں جہاں بھی مارکسوادی ہیں, جہاں بھی لیفٹسٹ ہیں. ابھی بھی دنیا کو لیفٹسٹ اور رائٹسٹ میں بانٹ رکھا ہے. لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کا ٹکراؤ چل رہا ہے ابھی بھی. تو یہ تھیوری اتنا پھیلی ٹکراؤ کی تھیوری کہ ایک تھیز آتا ہے, پھر اینٹی تھیز آتا ہے, پھر سنتھیز ہوتا ہے, پھر جا کر کے ایک بیٹر سوسائٹی بنتی ہے. یہ چلتا رہتا, ایک سائیکل ہے, اینڈلیس سائیکل ہے یہ. تو اس کا ہم بھگتان بھگت رہے ہیں. یہی ہوا رشیا میں, آپ جانتے ہیں ہوا کہ 25 بلین انسان مار ڈالے گئے اسٹالن کے زمانے میں, اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں. اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھیے, اگرچہ کمیونسٹ رول چند جگہوں پر ہے, لیکن کمیونسٹ تھیوری ہر جگہ چل رہی ہے. جتنا بھی ٹکراؤ کی پالیسی ہے, جتنا بھی اسٹرائک ہوتا ہے, جتنا بھی بند ہوتا ہے, جتنا بھی یہ ٹکراؤ چل رہا ہے, یہ ہیومن رائٹس کے اوپر نام پر جو ٹکراؤ چل رہا ہے, وہ سب اسی کے دین ہے. تو یہ ہے جسٹیفائڈ ایول, میں کہوں گا اس کو. یعنی ڈارون نے بھی ایک جسٹیفائڈ ایول پیش کی, جسٹیفائڈ فلاسفی آف ایول. ایسے مارکس نے بھی ایک جسٹیفائڈ فلاسفی آف ایول پیش کی. لوگ اس کا تجزیہ نہیں کر سکے. میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں جس کو صحیح معنی میں تجزیہ کر سکا ہو, نہ ڈارون کا, نہ مارکس کا, نہ اور دوسرے لوگوں کا. اسی میں لوگ گم ہیں, ابھی تک گم ہیں, ابھی تک. اگرچہ اس کا برا نتیجہ دے کر کے بہت سے لوگ اسے یعنی پسند نہیں کرتے, لیکن انالیسس کوئی نہیں کر سکتا اس کا, اس میں غلطی کہاں ہے. تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی بہت پہلے, آپ سے میں سمجھتا ہوں شاید 40 سال پہلے, اس کا اردو میں تھی, وہ مارکسزم تاریخ جس کو رد کر چکی ہے, جس کو ہسٹری ریجیکٹ کر چکی ہے. تو لوگ مجھ کو ہنستے تھے کہ اتنا دبدبہ تھا اس زمانے میں کمیونزم کا, یعنی ایک رشین امپائر قائم تھا, وہ تھا سوویت یونین قائم تھا. تو لوگ ہنستے تھے کہ اتنا زبردست دبدبہ قائم ہو چکا اور تم کہتے ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج یعنی وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے عملاً, اگرچہ لوگ اس کا انالیسس نہیں کر پاتے, اس لیے کہیں نہ کہیں اس کے ریزیڈو واقع ہیں. تو یہ تھا مارکس کا قصہ. اس کے بعد لیجیے فرائڈ کو, سگمنڈ فرائڈ. یہ 1939 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اس کا کیا نظریہ تھا؟ سگمنڈ فرائڈ کا ایک سائیکالوجی کا ایکسپرٹ تھا, یہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی تھا. یہ اس نے کیا تھیوری بنائی کہ ڈیزائر ہے انسان کے, ڈیزائر, وہ ڈیزائر جو ہے ان چیکڈ اس کو فلفلمنٹ ملنا چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق انسان کی پرسنالٹی گروتھ سے ہے. اگر آپ ڈیزائر پر چیک لگائیں گے تو گروتھ رک جائے گا. اتنا پھیلا ہے نظریہ کہ ڈیزائر پر چیک نہ لگاؤ, ایک دم ٹوٹل فریڈم دے دو آدمی کو. میں ایک مرتبہ لندن میں ایک صاحب کے یہاں گیا, تو ان کا کتاب رکھی ہوئی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہارا بچہ, اگر تمہارے اس میں کھڑکی میں شیشہ لگا ہوا ہے, تمہارا بچہ اس کو توڑتا ہے, تو روکو مت اس کو, توڑنے دو اس کو, کیونکہ اگر روکو گے تو اس کا گروتھ رک جائے گا, اس کا پرسنالٹی کا گروتھ رک جائے گا. یہ کتنی اسٹوپڈ تھیوری ہے, لیکن یہ اتنا پھیلی کہ آج سبھی لوگ اس سے آبسسڈ ہیں. ابھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ, وہ کیا ہے؟ اسی کا ایکسٹینشن ہے. یعنی جو بھی چاہے انسان وہ کرے, کوئی کسی پر روک نہیں, کوئی کسی کا وہ نہیں, چیک نہیں. یعنی اس کی آخری حد جو ہے, میں دیکھتا ہوں پیپر میں ایک نیا آئٹم بڑھ گیا ہے, ورجینٹی آن سیل. اب غور کیجئے کہ ورجینٹی آن سیل, یعنی اس سے بھی زیادہ
احمقانہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بے شرمی کی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی حیوانوں میں بھی نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ورجنٹی اور سیل کیا ہو. حیوانوں میں جوڑے ہوتے ہیں. حیوانوں میں ایسا نہیں ہے جو انسانوں میں آج کل ہو گیا ہے. یعنی فری سوسائٹی ہے جو ہو گئی انسانوں میں. حیوانوں میں آج بھی نہیں ہے. یہ حیوانوں میں جوڑے جوڑے ہوتے ہیں. اب میں پیپروں پہ دیکھتا ہوں کہ ورجنٹی آن سیل, تو اتنا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ انسان کہاں پہنچ چکا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, شرم نہ رہے تو کچھ بھی کرو. اگر شرم حیا نہ رہے تو کچھ بھی کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, تو وہی ہے کچھ بھی کر رہے. یعنی میں نے ایک انٹرویو پڑھا ایک ایسی لڑکی کا جس نے اپنی ورجنٹی کو بیچا تھا. باقاعدہ اس نے اپنی انٹرویو میں بتایا تھا کیا کیا ہوا کیا کیا ہوا کیا کیا ہوا. میرے پاس وہ پیپر رکھا ہوا ہے. آج کے پیپر بار بار آتا ہے, آپ دیکھا ہوگا آپ نے. تو یہ سیگمنڈ فرائڈ جو ہے اس کا یعنی اس کا یہ قصہ ہے جو میں نے بیان کیا آپ کو. تو میں نے 3 بیان کیا آپ کو, یعنی ڈارون اور مارکس اور فرائڈ. ڈارون نے انسان اور خدا کے درمیان تعلق ختم کر دیا. کوئی تعلق نہیں. سب کچھ نیچر سے ہو رہا ہے, سب کچھ نیچرل سلیکشن کے ذریعے ہو رہا ہے. ہمارے انسان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب نہ خدا کی عبادت کرنا ہے, نہ دعا کرنا ہے, نہ خدا سے ڈرنا ہے, نہ اکاؤنٹیبل ہے آپ ہیں, کچھ بھی نہیں. دوسرا مارکس تھا. مارکس نے پوری تاریخ کو ٹکراؤ کی تاریخ بنا دیا. ڈائلیکٹیکل پروسیس کہ 2 ضد پیدا ہوتے ہیں, 2 اپوزٹ پیدا ہوتے ہیں. جیسے کیپٹلسٹ اور لیبر کلاس اپوزٹ ہیں, ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور ٹکراتے رہیں گے. صحیح کہ کتنا یعنی حیوانی فلسفہ ہے یہ کہ انسان کے اندر کبھی بھی آپس میں محبت نہ ہو, آپس میں ایک دوسرے کو احترام نہ ہو, صرف لڑتے رہیں. یہ اتنا زبردست فلسفہ بنایا مارکس نے کہ ساری دنیا میں پھیل گیا ہے وہ. اب میں چوتھے کو لیتا ہوں جو ہے یعنی اسلام کا. اس زمانے میں یاد رکھیے یہ جگہ تشدد ہو رہا ہے اس کے پیچھے ڈائریکٹ طور پر یعنی اس کے رسپانسبل ہیں 2 آدمی, ابوالعلا مودودی اور سید قطب. ابوالعلا مودودی اور سید قطب نے کیا کیا کہ قرآن کی غلط تفسیر کر کے, سید قطب کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں فی ظلال القرآن, اور ابوالعلا مودودی کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں تفہیم القرآن. پوری تفسیر کو انہوں نے پولیٹیکل تفسیر بنا دیا. پولیٹیکل تفسیر. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سید قطب کی جو تفسیر ہے, عربی تفسیر فی ظلال القرآن, تو قرآن میں سورہ شعراء میں اور سورہ الاعراف میں 2 جگہ فرعون کا ایک نقل ہوا ہے کہ فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم, کہ موسیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں. تو اس کو لکھا ہے سید قطب صاحب نے کہ اس نے کہا درباریوں سے انہا ذہاب السلطان, انہا ذہاب السلطان, یہ تو ہماری حکومت کو ختم کرنے کا نعرہ ہے. ہماری حکومت ہی ختم کر دے گا یہ آدمی, بے دخل کر دے گا ہم کو ہمارے سلطنت سے, اسے لڑنا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ جو تھے ان کی دعوت سے توحید کی تھی, اس کا پارٹی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے آپ دیکھیے کہ سید قطب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی موسیٰ کی اور فرعون غرق ہو گیا اور سارا مصر خالی ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بتایا گیا ہے, بائبل میں بتایا گیا ہے کہ فرعون بھی ڈوب گیا اور اس کا لشکر بھی ڈوب گیا, ساری طاقت اس سے ختم ہو گئی. اس وقت بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے, وہ کئی لاکھ کی تعداد میں تھے وہاں پر مصر میں. تو حضرت موسیٰ قبضہ کر لیتے مصر کے اوپر, چلے گئے سرائے سینا میں, کو چلے گئے. یعنی اگر حضرت موسیٰ کا مقصد یہ تھا کہ مصر میں فرعون کو ہٹا کر کے اپنی حکومت قائم کریں, تو جب فرعون ہٹ چکا تھا, لشکر برباد ہو چکا تھا, تو قبضہ کیوں نہیں کیا انہوں نے, پھر سرائے سینا میں کیوں چلے گئے. لیکن یہ فرماتے ہیں تو فرعون نے کہا تھا ایک
ایک وہ کوئی بھی شخص ایک بہکانے والا جملہ کہتا ہے, پرووک کرنے کے لیے ایک سینٹینس بولتا ہے, اس کے سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں کو بھڑکانے کے لیے. وہ جانتا تھا کہ فرعون جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت میں کوئی پولیٹکس نہیں ہے, وہ تو ایک توحید کی دعوت ہے. بھڑکانے کے لیے اس نے کہا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم. تو بھڑکانے کے بعد جو کہی تھی اس نے, اس سے نکال لیا سید قطب نے کہ انھا ذہاب السلطان. اب غور کیجئے کہ کیا موسیٰ کا جو میسج ہے وہ فرعون کے پاس سے نکلے گا یا خود فرعون کے یا خود موسیٰ کے کلام سے نکلے گا. کتنی اللاجیکل بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد میسج کیا تھا اس کو نکال رہے ہیں فرعون کے کلام سے. وہ تو نکلے گا خود حضرت موسیٰ کے کلام سے. کتنی اللاجیکل بات ہے. اور پھر حضرت موسیٰ چھوڑ کے چلے گئے مصر سے وہاں, تب بھی نہیں سمجھ میں آیا ان کے. تو یہ لکھا انہوں نے سید قطب صاحب نے. یہ پوری تفسیر ان کی پڑھی آپ, اسی قسم کی باتیں ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز کیا انہوں نے تفسیر کو. ایسے ابوالعلا مودودی نے کیا ہے, ان کی تفسیر پڑھی ہے تفسیر القرآن. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ کونوا قوامین بالقسط, اے لوگو تم قسط پر قائم ہونے والے بن جاؤ, یعنی قسط کی پیروی کرنے والے بن جاؤ. تو جو قوام کا لفظ ہے یہ مقیم کا مبالغہ نہیں ہے, قائم کا مبالغہ ہے. یعنی اپنے آپ کو قائم کر دو قسط کے اوپر, جسٹس کے اوپر. جسٹس کو فالو کرنے والے بن جاؤ, جسٹس کو پیروی کرنے والے بن جاؤ. اس کو کیا نکال دیا انہوں نے, جسٹس کا جھنڈا بلند کرو, جسٹس کو دنیا میں غالب کرو, جسٹس کی حکومت قائم کرو ساری دنیا میں. آپ پڑھ لیجیے تفسیر قرآن میں. اب کتنا اسٹیپڈ انٹرپریشن ہے یہ. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام بن گیا, اسلام جو ہے بن گیا سبجیکٹ آف فورسفل امپلیمنٹیشن. اسلام جو تھا, رسول اللہ جو اسلام لائے تھے, وہ تھا سبجیکٹ آف فالوئنگ, پیروی کرنے کا مذہب, کہ ہم خود پیروی کریں. جو پیغمبر اسلام نے ہمیں دیا تھا اسلام, وہ اسلام جو تھا سبجیکٹ آف فالوئنگ تھا, یعنی پیروی کرنے کا مذہب تھا وہ. انہوں نے کیا کیا, سید قطب نے اور ابوالعلا مودودی نے اس کو سبجیکٹ آف انفارمنس بنا دیا, سبجیکٹ آف فورسفل امپلیمنٹیشن بنا دیا. یعنی میں یہ کہوں گا کہ یہ یعنی ریلیجن آف فلاگنگ بنا دیا اس کو, یعنی محبت اور بلیسنگ کے دین کو ریلیجن آف فلاگنگ بنا دیا. آپ دیکھیں فلاگنگ ہو رہی ہے ہر جگہ جہاں جہاں یہ نظریہ پھیلتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو یعنی بزور ہمیں نافذ کرنا ہے, ہمیں اس کو فورسفل طریقے سے نافذ کرنا ہے. اسی کے لیے آج کل لڑائی ہو رہی ہے, سب جگہ یہی لوگ لڑ رہے ہیں جن کے ذہن میں پولیٹیکل انٹرپریشن بسا ہوا ہے. تو سید قطب اور مودودی نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا. تو پولیٹیکل انٹرپریشن شروع ہوا کہاں سے, پولیٹیکل تھنکنگ سے. پولیٹیکل تھنکنگ پھر بڑھ کر کے کیا بن گئی, ایکسٹریمزم بن گئی. پھر وہ کیا ہوا, فنڈامنٹلزم بنا. پھر جب دیکھا انہوں نے کہ اس سے کام نہیں چل رہا ہے تو پھر ملیٹنسی آ گئی. ملیٹنسی نے بھی کام چلا تو کیا ہوا کہ سوسائڈ بامبنگ آ گئی. یہ سب اسی خانے میں جاتا ہے, سب اسی خانے میں جاتا ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دوں کہ ابوالعلا مودودی صاحب کی کتاب ہے جو بہت ہی مارکدارہ کتاب سمجھ جاتی ہے, اس کا نام ہے پردہ. جو میں نے کہا کہ ریلیجن آف فلاگنگ, اس کی ایک مثال اس میں دیکھ لیجیے آپ. تو پردہ کے آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چہرہ جو ہے اس کا چھپانا ضروری ہے عورتوں کے لیے. عورتوں کا چہرہ جو ہے چھپانا ضروری ہے, یعنی برقع پہننا ضروری ہے. تو وہاں پر وہ بحث کرتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں ہے, چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چہرہ کھولنے کی اجازت عورتوں کو وسعت دیا سکتی ہے جبکہ سماج میں یہ حالت ہو جائے, اتنا زیادہ سماج جو ہے یعنی اسٹرانگ ہو جائے کہ ایک آدمی اگر کسی عورت کو گھورے تو 50 ہاتھ اس کی آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو. آپ کو شک ہو تو ان کی کتاب جا کر دیکھ لیجیے آپ آخر میں اس کے. نہیں, وہ ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں اگر ایک آدمی کسی عورت کے چہرے کو گھورے
تو 50 آدمی دوڑے اس کی آنکھ نکالنے کے لیے. دیٹ از ریلیجن آف فلاگنگ. تو جب آپ اسلام کو پولیٹیکل انٹرپریشن دیں گے, اسلام کو ایک سیاسی نظام بتائیں گے, اسلام کو سیاسی حکومت کا سبجیکٹ بتائیں گے, اسلام کا مطلب یہ بتائیں گے دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرو, تو ظاہر ہے کچھ لوگ حکومت آلریڈی کر رہے ہیں, تو ان سے کیسے نپٹیں؟ ان سے ٹکرائیں گے. آپ ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ باتیں کریں گے ٹکراؤ والی, پھر آپ اسٹیبلش بن جائیں گے, پھر آپ بم ماریں گے, پھر گن ماریں گے, پھر آپ ملٹینسی چلائیں گے. جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ سوسائڈ بامبنگ کریں گے. آپ کی دماغ بسا ہوا ہے کہ ہمیں تو حکومت قائم کرنا ہے, اسلام کو ایز اے پولیٹیکل رول دنیا میں چھانا چاہیے. یہ تھا فتنہ پولیٹیکل انٹرپریشن کا, جس کے دو خاص طور پر, یعنی بہت سی اس میں اور بھی اس میں شریک ہیں, لیکن دو خاص آدمی اس میں آتے ہیں. عرب ورلڈ میں سید قطب اور انڈین سب کانٹیننٹ میں سید ابوالعلا مودودی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان کیا اس کا کہ جس دور میں ہم جی رہے, یہی ہے فتنہ دہیمہ, یہی فتنہ دہیمہ ہے, یعنی ایج آف ٹوٹل ڈارکنیس. ڈارکنیس کا مطلب ہے انٹلیکچوئل ڈارکنیس. انٹلیکچوئل ڈارکنیس یعنی ایسے ایکسپلینیشن, ایسے یعنی فلاسفیز, ایسی آئیڈیالوجیز جو انسان کو بالکل بیولڈرڈ کر دیں گے, انسان کو یعنی سوچنے کا راستہ بند کر دیں, کیونکہ انالیسس کرنے کی طاقت ہوتی نہیں کسی کے اندر. یعنی یہ جو آج کل جنگل ہے, آئیڈیاز کا جنگل ہے, اور پرنٹنگ پریس, فتنہ دہیمہ کے لیے ضروری پرنٹنگ پریس آ چکا ہو, یہ بھی سمجھ لیجیے کہ فتنہ دہیمہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا تو وہ اس زمانے میں آنے والا تھا جس میں کہ پرنٹنگ پریس آ چکا ہو, میڈیا آ چکا ہو. کیونکہ جب تک پرنٹنگ پریس نہ آئے آپ پھیلائیں کیسے اپنی باتوں کو؟ پہلے اگر آپ چاہتے تو آپ کیسے پھیلاتے؟ آپ صرف لوکل طور پر آپ پھیلا سکتے تھے, اب تو آپ ساری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں. یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو امریکن پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر ہوئی تھی وہاں سے, کائرو سے, اتنا زبردست, وہ اتنا ویل ارینج تھی وہ کہ ساری دنیا میں سنی گئی. اینڈ اسی وقت جب وہ بول رہے تھے ازہر یونیورسٹی میں, اسی وقت ساری دنیا میں اس کو سنا جا رہا تھا ٹی وی پر. آپ غور کی, ایک جگہ سے ایک آدمی بولتا ہے اور ساری دنیا میں گھر گھر اس کو سنا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر. اسی دور میں فتنہ دہیمہ آنے والا تھا, اس سے پہلے فتنہ دہیمہ نہیں آ سکتا تھا. تو فتنہ دہیمہ سے مراد ہے وہ زمانہ جب کہ آئیڈیاز کا جنگل ہوگا, فلاسفی کا جنگل ہوگا, انٹرپریشن کا جنگل ہوگا, اور کوئی آنسر نہیں کر پائے گا اس کا. تو یہ ہے وہ فتنہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو مشن کھڑا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو بس تو اسی کے لیے کھڑا کیا. ہمارا جو مشن ہے وہ مشن اسی لیے کھڑا ہوا کہ فتنہ دہیمہ کو کھولا جائے, اس کو ایکسپوز کیا جائے, اس کا انالیسس کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ سچائی کیا ہے. تو خدا کے فضل سے آج آپ جانتے ہیں کہ اس مشن کے تحت بہت کافی کتابیں تیار ہو چکی ہیں, لٹریچر تیار ہو چکا ہے, بہت کافی. قرآن کا ٹرانسلیشن بھی ابھی موجود نہیں تھا, جو موجود تھے ٹرانسلیشن قرآن مجید کی انگلش زبان میں تقریباً 25 سے زیادہ ٹرانسلیشن, وہ سب میں کنفیوژن تھا, کلیئرٹی نہیں تھی. اب ہمارے مشن کے تحت چھپا ہے ترجمہ بالکل ہی صاف. ابھی میرے پاس آج ٹیلیفون آیا ان کا, حبیب بھائی کا, حیدرآباد سے. تو وہاں ایک ایجوکیٹر ہندو کو انہوں نے دیا یہاں کا ٹرانسلیٹ قرآن مجید کا انگلش والا پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ٹیلیفون کیا ان کو بات کو, تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں آپ کا ٹرانسلیٹ پڑھ رہا ہوں, ابھی میں بات نہیں کروں گا. اتنا محو تھے اس کے پڑھنے میں. وہ کہتے ہیں کہ تو خوب سمجھ میں آ رہا ہے, خوب سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے ذریعے سے ایسا ایک ٹرانسلیشن تیار کیا اور وہ چھپ کر کے ہر جگہ پھیل رہا ہے. ایسے ہی دیکھیے یہاں پر دلی میں ایک بہت اچھا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں مسٹر خالد انصاری. دلی کے ایک ایریا میں وہ اسٹال لگاتے ہیں, بک اسٹال. تو اس سے عجیب غریب فائدے ہو رہے ہیں. لوگ وہاں آتے ہیں, کتابیں لے آتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, اور لوگوں کے ذہن میں ایک ہلچل, نئی ہلچل پیدا ہو رہی.
اس سے میں نے ایک تجربہ نکالا ہے یہ کہ بک اسٹال کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے, بہت لوگ بک اسٹال لگا رہے ہیں جگہ جگہ, لیکن ایجوکیٹڈ لوگوں کو بک اسٹال لگانا چاہیے. یہ مسٹر خالد انصاری ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, تو جب وہ بک اسٹال پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, وہ تو صرف کتابیں رکھ دینا کافی نہیں ہے, وہاں ایک آدمی ہونا چاہیے جو بات کر سکے لوگوں سے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں ایجوکیٹڈ لوگ بک اسٹال لگائیں ہر جگہ. یہاں تو محلے میں لگا رہے ہیں, وہ کالونی میں لگا رہے ہیں. وہ عجیب غریب یہ تجربہ ہے. اب تک ہم سمجھتے تھے کہ جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, کوئی کانفرنس ہو, کوئی سیمینار ہو, وہیں لگ سکتا بک اسٹال. مسٹر خالد انصاری نے ایک نئی مثال قائم کر دی کہ جہاں بھی انسان ہے, کوئی کالونی ہے, وہیں لگا دو. تو وہ لگاتے ہیں دلی میں, اور وہاں پر لوگ آتے ہیں, وہ ان کو سوال ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے ذریعے سے ایسا لٹریچر تیار کر دیا ہے, اسی لٹریچر کو لوگوں کو پھیلانا ہے, سب لوگوں کو اس لٹریچر کو پھیلانا ہے. اس کی ضرورت ہے کہ آپ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم تو رائٹر نہیں ہیں, ہم تو اسپیکر نہیں ہیں. بھائی نہ رائٹر بننے کی ضرورت ہے, نہ اسپیکر بننے کی ضرورت ہے. ان کتابوں کو پھیلاؤ, ان کتابوں کو پھیلاؤ بس, اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے. صحابہ کرام کو کہا جاتا تھا مقری مانے پڑھ کر سنانے والا. یہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا اس زمانے میں, کتابیں چھپ نہیں سکتی تھی, تو لوگ اپنی میموری میں رکھ لیتے تھے, قرآن مجید کو یاد کر لیتے تھے, اور جگہ جگہ جہاں آدمی کو پاتے اس کو سناتے تھے پڑھ کر کے. جہاں دیکھتے کہ 10-5 آدمی موجود ہیں, کم یا زیادہ آدمی موجود ہیں, کوئی گیدرنگ ہے, بس وہاں کھڑے ہو گئے, قرآن سنانا شروع کر دیا. تو ان کو کہا جاتا تھا مقری, پڑھ کر سنانے والا. اب جب پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے تو آپ کو کیا بننا ہے؟ ڈسٹریبیوٹر. صحابہ بنے تھے مقری, آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیے, یعنی کتابوں کو پہنچائیے لوگوں کو, کتابوں کو لوگوں کو پہنچائیے. یعنی وہی کام جو اس زمانے میں ہوا تھا مقری بن کر کے, وہی کام آپ کر رہا ہے ڈسٹریبیوٹر بن کر کے. آپ کو نہ رائٹر بننا ہے نہ اسپیکر بننا ہے. جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ہیں, جو چھپ چکے ہیں مختلف زبانوں میں, انہیں کو پھیلائیے, یہی کام ہے. لیکن یہ پڑھانے کا کام جو ہے پڑھے لکھے لوگ کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا, زیادہ اچھا ہوگا اگر پڑھے لکھے لوگ کریں گے. حالانکہ سبھی لوگ کر سکتے ہیں. میری لڑکی ہے جن کو آپا کہا جاتا ہے, وہ جاتی ہیں اس میں گارڈن میں, لودھی گارڈن وغیرہ میں. تو ہمارے جو کام کرتی ہے لڑکی, جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کو لے آتی ہیں, اور اس کا بھائی ہے چھوٹا سا, وہ جاتے ہیں دوڑ کے سب کو دیتے ہیں, سب خوش سے لے لیتے ہیں لوگ, حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ تو بے پڑھا لکھا آدمی بھی کر سکتا ہے ڈسٹریبیوشن کا کام. لیکن بک اسٹال جو ہے اس پر جب ایک پڑھا لکھا آدمی کھڑا ہوگا تو پھر انٹریکشن ہوگا, بات چیت ہوگی, ڈسکشن ہوگا, ڈائلاگ ہوگا, تو بھی زیادہ اس کا فائدہ بڑھ جائے گا, یعنی 100 ٹائم بڑھ جائے گا اس کا فائدہ. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو یہ کام کرنا ہے کہ لٹریچر کو پھیلانا ہے. یہی ٹاپ کا کام ہے, اس وقت ٹاپ کا کام یہی ہے. اور پھر میں یہ بھی یاد دلاؤں کہ رسول اللہ نے ایک بہت بڑی پیشین گوئی کی ہے. وہ ہے کہ آخر کے زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جن کو آپ نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہوں گے. اخوانی فرمایا آپ نے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں. اس معنی یہ ہے کہ اس امت میں 2 گروہ بنیں گے, 2 ہسٹوریکل گروہ, ایک اصحاب رسول, ایک اخوان رسول. حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق اصحاب رسول, آپ کے اصحاب رسول کون ہیں؟ وہ تھے کنٹمپریری لوگ, رسول اللہ کے جو کنٹمپریری تھے, آپ کے زمانے کے جو لوگ تھے. تو رسول اللہ کا ساتھ دیا انہوں نے, وہ مقری بنے, انہوں نے سچائی کو پھیلایا, تو ان کو اصحاب رسول کا درجہ ملا. اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں, وہ تھا پرنٹنگ پریس سے پہلے کا زمانہ.
اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں کیا ہے، کتابیں موجود ہیں، پیمفلیٹ ہے، لیفلیٹ ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹی کتابیں ہیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے. تو اب ڈسٹریبیوٹر بن کر کے آپ اصحاب رسول بنیں گے. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی مسٹیریس بات نہیں. نہ تو اصحاب رسول کوئی مسٹیریس لفظ ہے، نہ اخوان رسول کوئی مسٹیریس شبد ہے. کوئی مسٹیریس نہیں، بالکل سائنٹیفک شبد ہے، ہسٹوریکل شبد ہے. پرنٹنگ پریس کے پہلے کے زمانے میں جو لوگ داعی بنے، قرآن کے میسج کو پھیلایا اور مقری بن کر کے، وہ اصحاب رسول کہلائے. اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں جو لوگ داعی بنیں گے اور اس لٹریچر کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اس کے ڈسٹریبیوٹر بنیں گے، تو وہ اخوان رسول کہے جائیں گے انشاءاللہ. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اصحاب رسول کے بارے میں کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہا. مطلب جو اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ان کی کنڈیشن کو پورا کرے، وہی ویسے بنے، اپنے اندر وہی کوالٹی لائے. ایسے میں یہ کہوں گا کہ جو اخوان رسول کے پارٹی کا ممبر بننا چاہتا ہے، جو اخوان رسول کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے قیامت کے دن، کہ وہاں اعلان کیا جائے کہ یہ ہے اخوان رسول، یعنی قیامت میں یہ اعلان ہوگا کہ یہ ہے اصحاب رسول اور یہ ہے اخوان رسول، یہ وقت آنے والا ہے. تو وہ تو ختم ہو چکا، وہ اپرچونیٹی تو ختم ہو چکی کہ آپ اصحاب رسول بنے. آپ اصحاب رسول وہی بن سکتا ہے جو کنٹمپریری ہو، آپ کے زمانے کا ہو. وہ اپرچونیٹی تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وہ ختم ہو چکی. لیکن اب ایک اپرچونیٹی اور ابھی باقی ہے، وہ اخوان رسول کی اپرچونیٹی، جو بعد کے زمانے کے لیے. کل مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا جب میں پروگرام کر رہا تھا کل، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تو جامعیت ہے، آپ فیملی کو بھی آپ کیا، آپ یہ کیا، بزنس کیا، فلاں کیا، تو آپ دعوت پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پرائرٹی کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ ہر شعبے میں برابر کا درجہ دیا انہوں نے. نہیں، پرائرٹی دی انہوں نے دعوت کو. مطلب فیملی کا معاملہ لیجیے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ فیملی بھی چلائی. آپ فیملی کیا چلائی؟ لوگ بھوکے رہتے تھے. آپ چلائیں گے ایسی فیملی؟ آپ تیار ہیں ایسی فیملی چلانے کے لیے؟ اگر اس نمونے پر اختیار کریں تو آپ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. مسجد نبوی جو تھی جھوپڑا تھا، ایک جھوپڑا، وہ کوئی محل نہیں تھا آج کل کے طریقے سے. اس میں ایک کنارے ان کا ایک حصہ تھا، اس میں بلا چراغ کے اندھیرے میں رہتے تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ 9 سال تک وہاں چراغ نہیں جلا، اب وہیں رہتے تھے اندھیرے میں. تو کسی نے پوچھا، بعد کے زمانے کی بات ہے، کہ کیا تیل نہیں ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ تیل ہوتا تھا، اس کو پی جاتے. اس طرح سے ہم زندگی گزرتی تھی ہماری کہ کبھی کچھ کھانے کو ملا، کبھی فاقہ ہو رہا ہے. تو فرماتی کہ تیل ہوتا اگر تو ہم اس کو پی جاتے. آج کوئی فیملی چلانے کو تیار ہے اس طریقے سے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فیملی بھی چلائی، آپ چلائیں گے اس طرح فیملی؟ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کر دی علی سے. علی گھر میں لٹرلی کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک معمولی سے گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں لٹرلی. آپ کریں گے ایسی شادی اپنی بیٹی کی ایسے آدمی کے ساتھ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے ان کا ایک وہ تھا، بیلنس تھا، بیلنس کہاں تھا؟ آپ پرائرٹی دیے ہوئے تھے دعوت کو، اور باقی چیزوں کو بس جتنا ہو سکے ہو سکے، نہیں ہو سکے نہ ہو سکے. بزنس کیا آپ نے، بزنس چھوٹ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بزنس کرتے تھے آپ، لیکن جب آپ کو دعوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو بزنس چھوٹ گیا. شادی کیا آپ نے اپنی بیٹی کی تو ایسے گھر کر دیا جہاں کہ کچھ تھا ہی نہیں، لٹرلی کچھ نہیں تھا وہاں پر. فاطمہ چکی پیستی تھی، چھالا پڑ گیا تھا. آج کل تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں لوگ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اللہ اکبر، 33 بار. میں کہتا ہوں کہ کیا وہ کریں گے آپ جو
اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ جو آپ کی بیٹی تھیں ان کو چکی چلانا پڑتا تھا، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، تو رسول اللہ کے پاس گئیں کہ ہمیں ایک خادم دے دیجیے، ایک خادم. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ اتقی یا فاطمہ، اے فاطمہ خدا سے ڈر. اتنی سی بات پر پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو خادم سے زیادہ اچھی چیز دیتا ہوں. تو آپ نے یہی ذکر فرمایا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کہ بس پڑھ لیا کرو. یہ آپ میں سے کون ہے جو اپنی بیٹی کو ایسا کہے، کوئی ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہوں، وہ خادم مانگ رہی ہو، آپ کہے کہ جاؤ گھر میں رہو اور صرف یہ دعا پڑھ لیا کرو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کیا جامعیت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. کیا یہ جامعیت کے معنی یہی ہیں؟ یہ جامعیت کے معنی؟ رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کی شادی ہوتی تھی، جانتے ہیں کیا جائز ہوتا تھا؟ وہ مہر کیا ہوتی تھی؟ مہر ہوتا تھا کھجور کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا. اس سائز کے برابر نہیں، گٹھلی کے سائز کے برابر سونا ہو تو قیمتی ہو جائے گا، لیکن وزن تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا. تو کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا، اور کچھ بھی نہیں، نہ جوڑا نہ کچھ نہ کچھ. آج کوئی اپنی بیٹی کی شادی ایسا کرے گا؟ نہ جہیز ہے، نہ بارات ہے، نہ کوئی دھوم دھام ہے، بس بہت سی معمولی سی رقم مہر میں دے دی گئی، بس قصہ ختم. اس جامعیت کو آپ اپنائیں گے اپنی زندگی میں کیا؟ بڑے دھوم سے بات کہی جاتی ہے ہمارے خلاف کہ دعوت کرتے ہیں، رسول اللہ کی تو جامعیت تھی. یہ ہمارے خلاف ایک بات یہی بولی جاتی ہے کہ بہت زیادہ دعوت کی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ کی جامعیت تھی. وہ فیملی بھی چلاتے تھے، اور بزنس بھی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اور معلوم ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں جو تھیں ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہمیں کم سے کم 2 وقت کھانا تو ملے. یہ لمبا قصہ یہ ہے. تو رسول اللہ 2 وقت کھانا نہیں دے سکتے تھے ان کو. قرآن مجید میں آیت آئی، اس کا کہ تم یا تو رسول کو اختیار کر لو یا پھر طلاق لے کر باہر چلے جاؤ. یہ اتنے سے مطالبے پر کہ 2 وقت کا کھانا ہمیں دیا جائے. کہا گیا ہے کہ تم یا تو جیسے ہو اسٹیٹس کو پر رہو تو رہو، نہیں تو طلاق لے کے چلے جاؤ. آج کوئی ہے ایسا جو اپنی فیملی کو اس طرح چلائے؟ تو یہ بالکل غلط ہے یہ کہنا. یاد رکھیے رسول اللہ کے ہاں سارا جو ایمفیسس تھا وہ دعوت پر تھا. آپ نے اسی کو پرائرٹی دے رکھی تھی، اسی کو سب سے بڑا کام سمجھ کر آپ اسی مشغول رہتے تھے، اپنی ساری توانائی، اپنا سارا ٹائم. باقی چیزوں کی جس کو جامعیت کہتے ہیں لوگ، تو لوگ کر کے دکھائیں مجھے، اس جامعیت کو اپنائیں تو میں دیکھوں لوگوں کی جامعیت کو. تو یہ بالکل میرے اوپر بالکل ایک غلط ایک الزام لگایا جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوں تو آپ کو دعوت کا کام کرنا چاہیے. دعوت کام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی نصرت بتایا ہے کہ اے بندو میری مدد کرو. مدد یہ کرو کہ میری طرف سے میرا پیغام انسانوں تک پہنچا دو. یہ ہے اللہ کی نصرت. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر اللہ کے ان بندوں میں شامل ہونا ہے جو اخوان رسول کا درجہ پائیں، ان بندوں میں شامل ہونا ہے جو قیامت کے دن ان لوگوں میں قرار پائے جنہوں نے اللہ کی مدد کی تھی، ان لوگوں میں آپ شامل کیے جائیں جو انسانیت کے لیے تڑپے تھے، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے روئے تھے، جو انسانیت کی ہدایت کے دیوانے ہو گئے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان انسانوں میں آپ کا شمار ہو تو پھر دعویٰ ورک کیجیے. یہی میری دعا ہے، یہی میری تمنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس خدمت کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.